میں نے سودا لے لیا ہے. کہتا ہے تیرے ہاتھ خالی ہیں, تو کہتا ہے سودا لے لیا ہے. کہاں سے سودا لے لیا ہے؟ کہتا ہے ابا جو میں نے سودا لیا ہے وہ آنکھوں اور دل میں بسایا جاتا ہے, ہاتھوں میں نہیں لیا جاتا. باپ کہتا ہے کون سی کہانیاں سنا رہے ہو, بتاؤ کون سا سودا؟ کہتا ہے ابا جس رسول سے تو مجھے منع کرتا تھا, گھر کی دہلیز پار کرتے ہی میں نے اس کا چہرہ دیکھ لیا. رسول آنکھوں میں بھی اتر گیا ہے, رسول دل میں بھی اتر گیا. سبحان اللہ. باپ پریشان ہو گیا, میں یہودی ہوں, اتنا بڑا عالم ہوں, میری بڑی بدنامی ہوگی, میری بڑی بدنامی ہوگی, کیا بنے گا؟ بیٹے کو اس نے گھر میں قید کر دیا. بچہ بیمار ہو گیا. ہر روز ایک نئے حکیم کو لے کے آئے یہودی اپنے بچے کو ٹھیک کرنے کے لیے. جو آئے کوئی دوا دے. بچہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, بس صرف محمد کو یاد کرتا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح کئی ہفتے گزر گئے تو اس یہودی کو کسی نے مشورہ دیا کہ خیبر میں ایک بہت تگڑا حکیم ہے, بہت مشہور معالج ہے, تم اس کو لے کے آؤ, اس سے تیرا بیٹا ٹھیک ہو جائے. وہ خیبر گیا, اس کو لے کے آیا. وہ اچھا حکیم تھا. اس نے جب اس کے ہڈیوں کے وجود والے بچے کو دیکھا نا, تو دیکھ کے یہودی کو کہتا ہے تیرے بیٹے کو کسی سے عشق ہو گیا, تیرے بیٹے کے دل اور آنکھوں میں کوئی اتر گیا ہے. اس کو کوئی دوا اثر نہیں کرتی ہے, اس کو بس اس کا محبوب ملا دو, یہ ٹھیک ہو جائے. اس کا محبوب ملا. اب یہودی نے حکیم کی یہ بات سنی, حکیم بستہ لے کے چلا گیا. یہودی نے مسجد نبوی کا رخ کیا. مسجد نبوی کے دروازے پہ پہنچا تو صحابہ کرام کو رسول اللہ توحید سکھا رہے تھے, اللہ کی وحدانیت سکھا رہے تھے, خدا کا شرم حیا سکھا رہے تھے, خدا کا ادب سکھا رہے تھے. ہماری بدقسمتی یہ ہے, ہمیں ہر رشتے کا شرم ہے. نہیں, شرم تو صرف اللہ کا نہیں. ہم کیسے مسلمان ہیں؟ بیوی سے شرم, بچے سے شرم, گناہ کرنا ہو 3 سال کا بچہ اس کو بھی نظروں سے ہٹا دیتی ہے, مگر اللہ کا شرم نہیں ہے. رسول یہی سکھاتا رہا, یہی دین ہے ہمارا, یہی مذہب ہے ہمارا, یہی اسلام ہے ہمارا. تو خدا کا شرم سیکھ لے, تو خدا کا حیا سیکھ لے. دیکھ تو نے کام رشتہ کرنا ہوتا ہے نا, تو پہلے دیکھتا ہے میرے بچے کیا کہیں گے, میری بیوی کیا کہے گی, میرے بہن بھائی کیا کہیں گے, میری برادری اور رشتہ دار کیا کہیں گے. ہر کام کرتے ہوئے تو یہ سوچتا ہے. کبھی یہ سوچا اللہ کیا کہے گا, کبھی یہ سوچا رسول اللہ کیا کہے گا. یہ تو تم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. یہ تو تیرا بیٹا نافرمان ہو جائے, گستاخ ہو جائے, تو آگ کر دیتا ہے, برادری کے سامنے یہ جملہ کہتا ہے یہ نمک حرام ہو گیا, میرے آستانے پہ پل کے, میرے ٹکڑے کھا کے, اب یہ میری بدنامی کا باعث ہے. یار کبھی غور کر, خدا کی زمین پہ رہتے, خدا کے ٹکڑے کھا کے تو اور میں اللہ کا نمک کتنا حلال کر رہے ہیں, حرامی کر رہے ہیں. کبھی سوچا تم؟ حضور یہی سکھاتے رہے تھے. تو حضور اپنے غلاموں کو یہ درس دے رہے ہیں, تو یہودی دروازے پہ آ کے کھڑا. نبی کریم کے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ, سب سے بڑا عالم دروازے پہ آ گیا ہے. آپ اس کو مخاطب ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں خیریت ہے؟ کہتا ہے اللہ کے رسول, تیرا ایک عاشق میرے گھر کی دہلیز میں آخری سانسیں لے رہا ہے, کیا تم اس کی بیمار پرسی نہیں کرو گے؟ تیرے بغیر اس نے جینا چھوڑ دیا, کھانا چھوڑ دیا, پینا چھوڑ دیا, اٹھنا بیٹھنا چھوڑ دیا. تو اپنے بیمار کا حال نہیں پوچھے گا, تو اس کو دیکھے گا نہیں. نبی کریم اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اپنے صحابہ کو کہتے ہیں آؤ میرے بیمار کا حال پوچھنے جاتے ہیں, میرے بیمار کا پتہ پوچھنے جاتے ہیں. نبی کریم چل پڑے, وہاں گئے جہاں ہڈیوں کا ڈھانچہ اس کا نوجوان بچہ پڑا ہوا تھا. نبی کریم اس کے سرانے بیٹھ کے اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں. مرشد اس کو کہتے ہیں
جو مرید کا دل دیکھتا ہے مرید کا بدن نہیں دیکھتا، اس کے پیسے نہیں دیکھتا، اس کا عہدہ نہیں دیکھتا، اس کے دل میں چھپی ہوئی محبت دیکھتا ہے، اسے پیر کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ رسول اس کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ آنکھ ہی کھولتا ہے۔ یہودی کہتا ہے میں نے اپنے بیٹے کی زندگی میں ایسی مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی جو اس نے اپنے محبوب کا چہرہ دیکھ کے وہ مسکرایا۔ آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ محبوب کے ہاتھوں کو بوسے دیتا ہے۔ آپ منہ پھیر کے اس یہودی کو کہتے ہیں وہ تم نے کبھی اتنے بڑے یہود کے عالم ہو، کبھی تورات میں میرا ذکر پڑھا؟ کبھی میرا ذکر پڑھا؟ یہودی جھوٹ بولتے ہوئے کہتا ہے نہیں محمد میں نے تیرا ذکر نہیں پڑھا۔ وہ جام بلب اس کا بیٹا گردن گھما کے کہتا ہے اللہ کے رسول یہ بابا جھوٹ بولتا ہے، میں نے تیرا ذکر پڑھا ہے، تو اللہ کا محبوب ہے، تو امام الرسول ہے، تو امام الانبیاء ہے، تو وجہ کائنات ہے، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ اتنی بات، اتنی سی تصدیق اس نے کی، اسرائیل پاس کھڑا تھا، اس نے اس کی جان لے لی، اس کی جان لے لی۔ جب جان لے لی تو یہودی رویا، کہتا ہے محمد یہ تیرا تھا، تم اس کو لے جاؤ۔ نبی کریم نے اپنے صحابہ کو کہا اس کا وجود اپنے کندھوں پہ لاد لو۔ یار اس نے وضو تو نہیں کیا ہوا تھا، اس نے غسل تو نہیں کیا ہوا تھا، اس نے تیری میری طرح یہ ٹکریں تو نہیں ماری ہوئی تھی، یہ جھنجھٹ تو نہیں کیے ہوئے تھے، اس نے صرف آنکھوں اور دل میں رسول بسا دیا اور جان دے دی تھی چہرہ مصطفیٰ پہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اس کو مسجد نبوی میں لے کے چلو، اس کو میرے سامنے غسل دیا جائے۔ وہ تو پلید تھا، مسجد نبوی میں کیسے آ گیا؟ اس کا دل پاک تھا، اس کی آنکھیں پاک تھی، اس کی سوچ پاک تھی، اس کے سارے شعور میں، اس کے دل کے ہر گوشے میں 14 طبق دلے دے اندر تے تمبو وانگن تانے ہو، اس کے 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑے دل کے ہر گوشے میں محمد بس گیا تھا۔ نبی کریم کے سامنے اس کو غسل دیا گیا، حضور اپنے گھر سے اپنی 2 چادریں لائے اور اس میں اس کو کفن میں لپیٹتے ہیں، فرماتے ہیں مصلی امامت بچھاؤ میں اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ آپ نے جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھا کے جب جنت البقیع میں لے گئے، آپ فرماتے ہیں اس کو ابھی قبر میں دفنانا نہیں ہے، ابھی اس کو دفنانا نہیں ہے۔ آپ اس کی قبر میں اتر گئے اور قبر میں اتر کے چھوٹی سی قبر تھی، پنجوں کے بل کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، پنجوں کے بل کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، گھوم رہے ہیں رسول اللہ۔ بہت دیر آپ چلتے رہے، آپ کے وجود پہ پسینہ آ گیا، تھکن کے آثار آ گئے، آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا اب یہ خدا کی امانت خدا کے سپرد کریں۔ جب اسے دفن کر چکے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی قبر میں کیوں اترے تھے؟ آپ فرماتے ہیں جنت بنانے کے لیے، اس نے مجھے جو مان لیا ہے، اس نے مجھے جو بسا لیا ہے، میں اس کی قبر جنت بنانے کے لیے اترا تھا۔ یا رسول اللہ پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ آپ فرماتے ہیں خدا کے فرشتے اس تعداد میں اس کی قبر کی زیارت کرنے آ رہے تھے، میں پورا پاؤں نہیں رکھ پا رہا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، سیدی مرشدی، یا نبی، یا غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ ایمان کے اندر کی کہانی ہے۔ میں باہر کی کہانی بھی آپ کو بتا دوں، میں باہر کی کہانی بھی آپ کو بتا دوں۔ نبی کریم کے جب اسلام بہت پھیل گیا نا، ہر طرف ہم جیسے نمازی بھی تھے، پرہیزگار بھی تھے، پھر رہے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ
یہ ہم ساروں کی داڑیاں ایک جیسی ہیں، نمازیں ایک جیسی ہیں، ذکر اذکار ایک جیسا ہے، تلاوت ایک جیسی ہے، اٹھنا بیٹھنا ایک جیسا ہے، کھانا پینا ایک جیسا ہے، پتہ کیسے چلے گا یہ مومن ہے یہ منافق ہے؟ مومن کون ہے اور منافق کون ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پہ احسان کیا۔ مومن کے اندر کی کہانی یہ ہے اس کی آنکھ اور دل میں رسول بس جائے۔ مومن کی باہر کی کہانی صحابی کے سوال پہ رسول سمجھا رہا ہے، یا رسول اللہ ظاہر سب کا ایک جیسا ہے، پتہ کیسے چلے گا یہ مومن ہے یا یہ منافق ہے؟ آپ نے فرمایا جس پہ شک ہو اس کے سامنے علی کا نام لیا، اس کے سامنے علی کا نام لیا کرو۔ اگر اس کا چہرہ کھل اٹھے تو وہ مومن ہے، اگر مرجھا جائے تو وہ منافق ہے۔ یہ منافق تب بھی تھے اب بھی ہے، مومن تب بھی تھے اور اب بھی ہے۔ اپنے ایمان کو درست کر۔ یہ پہلا پورشن تھا لقد من اللہ علی المؤمنین۔ دوسرا پورشن ہے اذ بعث فیہم رسول، میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرما دیا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ، ہم کچھ لوگ مسجد نبوی میں نا گفتگو کر رہے تھے بیٹھے، اچانک رسول باہر آیا اور آ کے کہتا ہے کیا تذکرہ کر رہے تھے، کیا باتیں کر رہے تھے؟ ایک غلام اٹھا، کہتے ہیں اللہ کے محبوب خدا کا شکر ادا کر رہے تھے جس نے رحمت للعالمین دے دیا، سبحان اللہ، جس نے رحمت للعالمین دے دیا۔ خدا بھی رحیم ہے، خدا بھی رحمان ہے، مگر خدا مغضوب بھی ہے۔ عذاب علیم بھی خدا سناتا ہے، مگر محمد نہ عذاب علیم سناتا ہے، نہ کبھی غضبناک ہوتا ہے، سبحان اللہ، نہ کبھی غصہ ہوتا ہے، نہ اس نے پوری 63 سالہ زندگی میں نہ کسی کو تھپڑ مارا، نہ تیر مارا، نہ تلوار ماری، نہ برا لفظ کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں کئی سال حضور کی خدمت میں رہا، نبی کریم نے ایک دفعہ مجھے جھڑکا نہیں ہے۔ ایک دن میں یہ نیت کر لی میں کوئی ایسی حرکت کروں کہ رسول مجھے جھڑکے، رسول مجھ سے ناراض ہو۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے مجھے سودا لینے کے لیے بازار بھیجا، میں نے سودا لیا، چوراہے مدینہ کے میں تماشا ہو، کہتے ہیں میں تماشا دیکھنے لگ گیا، آج دیر سے جاتا ہوں، تسلی سے تماشا دیکھتا ہوں، جاؤں گا محبوب کہے گا انس تم اتنے لیٹ آئے ہو، میرا اتنا ضروری کام تھا۔ تو کہتے ہیں میں مزے سے تماشا دیکھنے لگ گیا اس نیت پہ کہ رسول آج مجھ سے روٹے، رسول آج مجھے ناراض ہوگا۔ کہتے ہیں کافی دیر گزر گئی تو میرے کندھے پہ کسی نے ہاتھ مارا، میں نے مڑ کے دیکھا تو میرا آقا کھڑا مسکرا رہا تھا۔ کہتے ہیں انس میں اس لیے نہیں آیا ہوں کہ تو تماشا کیوں دیکھ رہا ہے، تجھے دیر بہت ہو گئی تھی، میں تیری خیریت پتہ کر رہا تھا، تو سامان مجھے دے اور تماشا دیکھ تسلی سے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، ہمیں یہ رحمت للعالمین ملا ہے، ہمیں یہ رحمت للعالمین ملا ہے جہاں جھڑکی نام کی کوئی شے ہی نہیں ہے۔ ما کان اللہ لیعذب انت، اس کی موجودگی میں تو تجھے کوئی عذاب چھو ہی نہیں سکتا، مگر تو اس کا بن تو صحیح، تو اس کو مان تو صحیح نا۔ دوسرا پورشن ہے میلاد، اس بعث فی، تھوڑی سی بات اس پہ کر کے ختم کرتے ہیں۔ اس بعث، میلاد عربی کا لفظ ہے، اردو میں اس کو برتھ ڈے کہتے ہیں، انگریزی میں برتھ ڈے کہتے ہیں، اردو میں یوم پیدائش کہتے ہیں۔ اب ایک برتھ ڈے ہوتا ہے انفرادی، ایک برتھ ڈے ہوتا ہے اجتماعی، ایک برتھ ڈے ہوتا ہے ملکی سطح پہ، ایک برتھ ڈے ہوتا ہے بین الاقوامی سطح پہ۔ جو ملکی اور بین الاقوامی سطح پہ برتھ ڈے منایا جاتا ہے نا، وہ بندے کے پیدا ہوتے ہی نہیں منایا جاتا۔ بندہ پیدا ہوتا ہے، پھر پڑھتا ہے، جوان ہوتا ہے،
اس ملک اور قوم کے لیے کارہائے نمایاں سر انجام دیتا ہے، خدمتیں کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، کوئی کارنامے سر انجام دیتا ہے، پھر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے، پھر مورخین بیٹھتے ہیں، اس کے کارنامے دیکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں قائد اعظم کا برتھ ڈے منایا جائے، علامہ اقبال کا برتھ ڈے منایا جائے، مگر محمد تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوا، ابھی ماں کے پیٹ میں نہیں آیا، ابھی باپ کی پیشانی میں نہیں آیا، اس کا برتھ ڈے تو پہلے منایا جا رہا ہے۔ یہ 5 رسول اللہ کی پیدائش سے 5000 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک خدا کا عاشق، محبوب سے محبت کرنے والا دیوانہ، جس کے سر پہ نبوت کا تاج بھی ہے اور جس کے سر پہ رسالت کا تاج بھی ہے۔ اس کے 4 صحابی جناب یوحنا، جناب متی، جناب لوکا، جناب برنباس، یہ چاروں ارد گرد پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں آقا تو اتنا کیوں پریشان ہے، تو اتنا کیوں پریشان ہے؟ تو وہ نا عرب کے مکے کے پہاڑوں کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہتا ہے اے میرے صحابہ مجھے جانے دو۔ یہ میں انجیل برنباس کا حوالہ آپ کو دے رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے مجھے جانے دو، اس لیے کہ میں جاؤں گا خدا کا نور ان پہاڑوں پہ اترے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ میلاد نہیں تھا۔ پھر عیسیٰ بولا اے میرے صحابہ مجھے جانے دو، اس لیے کہ میں جاؤں گا تو رحمت للعالمین آئے۔ سبحان اللہ۔ پھر عیسیٰ بولا مجھے جانے دو، اس لیے کہ میرے بعد وہ آنے والا ہے جس کے جوتوں کے تسمے باندھنے کے قابل میں عیسیٰ نہیں ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو کوئی اس طرح کا بھی میلاد تم نے منایا؟ مجھے یہاں پہ ایک ہندو شاعر کا شعر یاد آ گیا، سر مجھے آتی نہیں ہے، نام اس کا تعلقہ پرشاد ہے، اور کیا خوبصورت اس نے بات کی، میں آپ کو سناتا ہوں۔ گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، گر شمس و قمر کو کوئی دامن میں چھپا لے، افلاک کے تاروں کو اشاروں سے بلا لے، اور دولت کونین کو ہاتھوں میں اٹھا لے، پھر تعلقہ پرشاد سے پوچھے کہ تو کیا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے، نالین محمد کو وہ آنکھوں سے لگا لے۔ یہ تو عیسیٰ کی کہانی تھی، اس سے پیچھے چلے جا، سب سے زیادہ جس پیغمبر نے حضور کے بعد امتحان لیے وہ جناب ابراہیم تھا۔ جب سارے امتحانوں سے فارغ ہوا اسے یاد آیا روز الست جو اللہ نے وعدہ کیا تھا وہ آج وفا ہونے والا نہیں ہے، میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، تو وہ بھی میلاد منانا شروع ہو گیا۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیچھے چلا جا، جناب موسیٰ کا زمانہ ہے، موسیٰ کا ایک امتی جو خدا کو گالیاں دیتا تھا، اور بعض روایت میں ہے 250 دفعہ اس نے ببانگ دہل اللہ کی نافرمانی کی۔ موسیٰ کے حواری پریشان ہو گئے، پیغمبر کو کہا پیغمبر اس کو کوئی سخت سزا دی جائے، یہ اللہ کے بارے میں ایسے ایسے لفظ کہتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں تم ہی پھر کوئی سزا تجویز کرو۔ کہتے ہیں دنیا میں اس کو کچھ نہیں کہتے ہیں، جب یہ مر جائے نا اس کو عبرت کا سامان بنانے کے لیے اس کا وجود کسی کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیں گے تاکہ کتے اور بلیاں اس کی لاش کو نوچیں اور اس کا گوشت کھائیں، لوگوں کو پتہ چلے یہ گستاخ اللہ ہے، یہ اللہ کا بے ادب ہے۔ اتفاق سے وہ مر گیا۔ جب مر گیا جیسے
جیوری نے فیصلہ کیا تھا اس کو اٹھا کے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ سر شام پھینک دیا۔ رات گزری، صبح ہوئی تو موسیٰ کو اللہ نے کہا موسیٰ تیری قوم نے میرا ایک بندہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ پھینک دیا، میرے ملائکہ اس کی حفاظت کرتے پھر رہے ہیں، جا اس کو اپنے کندھے پہ لاڈ اور پھر اس کو غسل دے، کفن پہنا، اس کا جنازہ پڑھ، اس کو دفن کر۔ موسیٰ نے قوم سے مل کے جس کے لیے وہ فیصلہ کیا تھا وہ گیا تو وہ ایسے لگا جیسے کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پہ گلاب کا پھول کھلا ہوتا ہے، وہ سویا ہوا ہے۔ موسیٰ نے اس کو اٹھایا، جو خدا نے حکم دیا تھا وہ سارے پورے کیے۔ جب دفن کر چکے قوم نے کہا موسیٰ اس نے ہمارے سامنے، ہماری آنکھوں نے دیکھا، کانوں نے سنا، اس نے اتنی گستاخیاں کی اللہ کی، اس کا کون سا عمل تھا جس نے اس کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے تیرے کندھے پہ سوار کر دیا؟ جناب موسیٰ نے اللہ سے عرض کی یا اللہ تو ہی بتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے زندگی میں ایک دفعہ تورات پڑھی تھی، اس میں 3 جگہ لفظ محمد آیا ہے، میرے محبوب کا نام آیا ہے، اس نے تینوں جگہ محمد کے نام پہ بوسے دیے۔ موسیٰ جو محمد کے نام پہ بوسے دے اس کا ٹھکانہ کوڑا کرکٹ کا ڈھیر نہیں ہے، تیرے کندھے پہ سوار ہو کر جنت الفردوس ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا حیدری، زندہ باد۔ آخری قصہ، تو بھی نہیں تھا، میں بھی نہیں تھا، وجود نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف عالم ارواح تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تیری میری انبیاء کی، رسولوں کی، یہ 5ویں سپارے کا چیپٹر ہے، سب کو اکٹھا کیا کر کے ایک جملہ خدا نے بولا الستو بربکم۔ علماء بیٹھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں آدم کو اس کا جواب نہیں آتا تھا، موسیٰ کو اس کا جواب نہیں آتا تھا، عیسیٰ کو اس کا جواب نہیں آتا تھا، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ نے کہا قالوا بلا، پھر سارے بول پڑے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پھر سارے بول پڑے۔ اب یہ خدا کی حقانیت، وحدانیت اور ربوبیت کا درس تھا، محفل تھی، یہ ختم ہو گئی۔ اللہ نے ساری روحوں کو، تیری میری روحوں کو کہا جاؤ، سب چلے گئے اپنے اپنے مقام پہ۔ انبیاء اور رسول کی جو ارواح تھی ان کو کہا گیا رک جاؤ، وہ ٹھہر گئے۔ میرے استاد فرماتے تھے تھوڑی دیر ان کی روحوں پہ سکتہ تو طاری ہوا کہ اپنی توحید کا، ربوبیت کا اقرار کروا لیے، اب پیچھے کون سی کہانی بچتی؟ سبحان اللہ، یہ کہانی امیر خسرو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے، خدا خود میرے مجلس میں اندر لامکاں خسرو، محمد شب میں محفل بو، شب جائے کہ من بو۔ نعرہ رسالت، جناب انبیاء کی ارواحیں رک گئیں، جب رک گئیں پھر خدائے ذوالجلال نے صدائے دل میں آواز دی اوئے تم وہ ہو جو آج بھی میرے ہو، جب عالم وجود میں جاؤ گے تب بھی میرے ہو گے، جب لوٹ کے آؤ گے تب بھی میرے ہو گے۔ یہ جو گئے ہیں یہ آج تو میری ربوبیت کا اقرار کر گئے ہیں، مگر جب عالم وجود میں جائیں گے کوئی درخت کی پوجا کرے گا، کوئی چاند کی پوجا کرے گا، کوئی بتوں کی پوجا کرے گا، کوئی تیرے میری طرح نفس کی پوجا کرے گا، خواہشات کی پوجا کرے گا، مگر تم ایسے نہیں ہو، تم میرے ہو۔ جو بات تم سے کرنی ہے ان سے کی نہیں جا سکتی۔ سبحان اللہ، اللہ وہ بات کیا ہے، اللہ وہ بات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انبیاء اور رسول کے گھروں، جب میں تمہیں نبوت اور رسالت دے کے دنیا میں بھیجوں، لوگ تمہیں نبی بھی کہیں، لوگ تمہیں رسول بھی کہیں، تمہارے پیروکار تمہارے ہاتھ پاؤں بھی چومیں، اسی اسنا میں اگر تم میں سے کسی کو میں اپنا محبوب دے دوں تو منن بہ ولتنصرن لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ وہ مومن تھے تو منن بہ ولتنصرن بہ، تم اس پہ ایمان بھی لے آنا
تم اس کے خدمتگار بھی بنو، سبحان اللہ، تم اس کے، یہ پہلا میلاد، یہ پہلا میلاد، اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ، میں نے سب سے پہلے۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ یہ عہد تو انبیاء سے تھا، یہ عہد تو آدم سے لے کر عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء اور 312 رسولوں کے ساتھ تھا۔ ساری عمر آدم محمد کے انتظار میں بیٹھا رہا، چلا گیا، اس کو ملا تو نہیں۔ 1000 سال سے زیادہ نوح نے بھی محمد کا انتظار کیا، اسے ملا تو نہیں۔ موسیٰ عیسیٰ بھی انتظار میں چلے گئے، ابراہیم اسماعیل بھی انتظار میں چلے گئے، پاگل کسی کو نہیں ملا۔ اللہ نے لقد من اللہ علی المؤمنین، عہد ان سے لیا تھا، مومن وہ تھے، تاج تمہیں پہنا دیا، سبحان اللہ، رسول تمہیں دے دیا۔ سبحان اللہ، تم ہو کہ نہ رسول کو مانتے ہو نہ رسول کے بچوں کو مانتے ہو، ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں۔ مجھے اس پہ افسوس ہوتا ہے، اس امت پہ، جس کو بیٹی کا برتھ ڈے پتا ہے، بیٹے کا برتھ ڈے پتا ہے، بیوی کا برتھ ڈے پتا ہے، بہنوں بھائیوں کا پتا ہے، اپنا پتا ہے، ماں باپ کا پتا ہے، مگر افسوس 1400 سال سے یہ رسول کے برتھ ڈے پہ اختلاف کرتی ہے۔ جو عیسیٰ کو نہیں ملا وہ تجھے دے دیا، تو بڑی قدر کرتا، تو بڑی قدر کرتا پھر۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے، آخری بات کروں، تو جنت حسین سے مانگتا ہے، مالک تو حسین ہے، مالک تو حسن ہے، تو جنت حسن اور حسین سے مانگتا ہے، گالیاں حسن اور حسین کے دادے کو نکالتا ہے، تو بھی کیسا جنت کا طالب ہے؟ سبحان اللہ، تو کس جنت کا طالب ہے ظالم؟ ہم اتنے مجمع میں سے کوئی شخص دعویٰ کر سکتا ہے کہ اس کا مرا ہوا باپ کامل مومن تھا؟ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا۔ ہم اپنے باپ کے ایمان کی تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، ہم امام الاولیاء مولا کائنات کے والد کے دلیلیں ڈھونڈتے پھر رہے ہیں۔ کسی مولانا نے مجھے فون کیا تھا اہل بیت کا ذکر کرنے کے لیے، آخری بات ابو طالب پہ ختم کرتے ہیں۔ یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، اللہ فرماتا ہے رسولو پاک کھایا کر۔ یہ میرے نبی کو مخاطب ہے، آدم سے لے کر محمد تک سارے انبیاء کو مخاطب ہے۔ یہ آج سے 1400 سال کی کہانی نہیں، یہ اصل سے کہانی ہے، اس کا ثبوت میں آپ کو دوں۔ موسیٰ پیدا ہو گیا، اب فرعون نے اس کو، اس کے نجومیوں نے بتایا تھا تیری سلطنت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے زوال کا سبب بن جائے گا۔ اس نے ہزاروں بچے مروا دیے، کتنی ہزار حاملہ عورتوں کے حمل گروا دیے۔ کسی ظلم کی چپٹی میں موسیٰ بھی پیدا ہو گیا۔ اب موسیٰ کی ماں نے نا کچھ دن تو حفاظت کی۔ حیرانگی کی بات یہ ہے، اور جب اسے لگا کہ میں اس کی حفاظت نہیں کر سکوں گی، اس نے ایک صندوق میں موسیٰ کو دریا میں بہا دیا۔ اس لیے بہا دیا کیونکہ اسے پتا تھا اس نے نبی پیدا کیا ہے، یہ خدا کا نبی ہے، وہ اس کی حفاظت کر لے گا۔ ظالم موسیٰ کی ماں کا ایمان کا قصہ تو قرآن سے بتاتے ہو، نبی کی ماں کے بارے میں تجھے شک ہے؟ لاکھ لعنت ایسے ایمان ہے۔ اب موسیٰ بہ گیا پانی، فرعون کے محل کے پاس سے گزرا، فرعون اور جناب آسیہ محل کی چھت پہ دریا کا منظر دیکھ رہے ہیں۔ صندوق دیکھا، کارندوں کو کہا اٹھا کے لے آؤ، وہ لے آئے۔ جب صندوق کھولا اس میں نبی تھا، نبی تو پھر بڑا حسین ہوتا ہے، وہ بھی موسیٰ کلیم اللہ۔ اب فرعون سٹ پٹایا کہ میری اسٹیٹ میں مدتوں سے کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، نہ میں نے زندہ رہنے دیا، یہ کہاں سے آ گیا؟ جناب آسیہ نے کہا یہ ہمارے خداؤں نے دی ہے، اس کو کچھ نہیں کہا۔ اب چند ہفتوں کا موسیٰ تھا،
وہ روٹی تو نہیں کھاتا تھا، فروٹ تو نہیں کھاتا تھا، اس نے دودھ پینا تھا، اس نے دودھ پینا تھا۔ وہ عورتیں جن کے بچے مار دیے تھے فرعون نے، جناب آسیہ نے ان کو بلوایا۔ کچھ روایت میں آتا ہے 250 عورت آئی۔ جو عورت موسیٰ کو اٹھا کے سینے سے لگاتی تھی، موسیٰ دودھ پینے سے انکار کر دیتا تھا، اس لیے کہ موسیٰ نے ازل سے یہ صدا سنی تھی، یا ایھا الرسل کلوا من طیبات۔ موسیٰ رسول ہے، پلیت نہ کھائیں۔ جب 2.5 آپ کی ایک بہن تھی حضرت مریم موسیٰ کی، وہ بھی صندوق کے ساتھ ساتھ دریا کے کنارے گھومتی گھومتی جہاں بھائی آیا وہاں وہ بھی فرعون کے مال میں آ گئی۔ تو جب 250 عورتوں کا موسیٰ نے دودھ نہیں پیا، اس لیے نہیں پیا کہ وہ عورتیں پلیت تھیں، موسیٰ پاک تھا۔ موسیٰ کو حکم تھا پاک کھانا، پاک پینا۔ وہ آپ کی بہن نا حضرت آسیہ کو کہتی ہے کہ میری نظر میں بھی ایک عورت ہے جس کا بچہ کہیں کھو گیا، اگر کہو تو میں اس کو بلا رہا ہوں۔ وہ کہتی بلا رہا۔ موسیٰ کی ماں آئی، اس نے موسیٰ کو ہاتھوں میں اٹھایا، موسیٰ نے دودھ پینا شروع کر دیا۔ ظالموں، 40 دن کے موسیٰ کو حلال حرام کی تمیز ہے۔ 51 سال امام المرسلین ابو طالب کے نوالے کھاتا رہا، تم اس کے بارے میں کیا بکواس کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ، حیدری حیدری ماد ابو طالب، شان ابو طالب۔ خدا کا خوف ہے، اپنے ایمان کا پتہ نہیں ہے۔ گریبان میں جا، تجھے کبھی کہیں اپنا ایمان نظر نہیں آئے گا، لیکن مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہم نے خدا چھوڑ دیا۔ ہم نے دیکھ، ہم جتنے لوگ ہیں نا، ہم ساروں کے 2 3 بچے تو ہیں۔ آپ کا ایک بیٹا آپ کو آ کے یہ کہے بابا وہ دوسرے 2 بھائی میرے آئے میں نہیں آؤں گا، دوسرا بیٹا آئے وہ کہے وہ 2 آئے میں نہیں آؤں گا، تیسرا آ کے کہے وہ 2 آئے میں نہیں آؤں گا، تیری کیا زندگی رہ جائے گی؟ یہ تم نے کیا پالے؟ تیرا گھر تو ختم ہو جائے گا۔ ظالم، تو خدا کے بندوں کو اکٹھا خدا کی بارگاہ میں بٹھانے سے آری ہے۔ کبھی کوئی کسی کو رسول ملا، کن کو؟ مومنوں کو، من اللہ علی المومنین۔ رسول ساری زندگی علی کا چہرہ دکھا دکھا کر مومن بناتا رہا، تو ان کو کافر بنائے جا رہا ہے۔ یہ کون سی توحید ہے؟ یہ کون سے مسلک ہے؟ کسی فقیر سے جا کے پوچھ۔ ہندوستان پورا بت کدا تھا، افغانستان کی پٹی سے ایک توحید پرست داخل ہوا، اس کا چہرہ دیکھتے تھے، رام رام کرتے ہندو، اور وہ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہاں 90 لاکھ سے زیادہ مبلغ ہے، ایک آدمی کی نماز درست نہیں، ایک آدمی کا عقیدہ درست نہیں۔ رسول مومن بناتا تھا، ہم کافر بناتے ہیں۔ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ خدا را ترس کرے۔ جب میں تو ان پڑھ آدمی ہوں، میں جب اشتہاروں پہ علماء اور ان پیروں کے نام دیکھتا ہوں مجھے خوف آ جاتا ہے۔ نبی اور رسول کا لقب نہیں ہوتا، باقی سارے تو ان کے ساتھ درج ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ کیا دے رہے ہیں امت کو؟ ہم یہ خواہش کرتے ہیں میرے 4 بچے ہوں، وہ ایک چھابڑے پہ بیٹھ کے روٹی کھائیں، وہ ایک روٹی کے نوالے چاروں مل کے ہاتھ سے توڑیں۔ یہ کیسا دین ہے؟ امت محمدیہ ایک مسجد میں آئے تم کافر ہو نکل جاؤ، دوسرے کی مسجد میں جائے وہ کافر نکل جاؤ۔ یہ تو چند سال پہلے کا دین ہے، چند سال پہلے کا دین ہے، وہ جو دین محمد اور رسول اللہ نے دیا۔ میرے استاد کہتے تھے واقعہ کربلا سے پہلے 2 مذہب تھے، کفر اور اسلام۔ واقعہ کربلا کے بعد صبح قیامت تک 2 ہی مسلک ہیں، حسینیت اور یزیدیت۔ حسینیت اور یزیدیت۔ اب آپ سوچ لیں آپ کس کے پیروکار ہیں؟ کس کے پیروکار ہیں؟
کوئی حسین جیسا کوئی بتا جو درس حسین نے دیا ہے، خدا کی قسم کوئی پیر نہیں دے سکتا۔ ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں نا، ناراض نہیں ہونا، ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، پیر 14ویں صدی کا لوح محفوظ پہ دیکھ کے بتاتا ہے کہ جناب لوح محفوظ پہ یہ چیز تیری قسمت میں نہیں ہے، پھر ہم پیر کی منت کرتے ہیں، وہ لکھوا دیتا ہے۔ یہ تسلیم و رضا اس پیر کا ہے۔ میں تجھے پیر بتاؤں، جب حسین کئی مہینے، اگر 14ویں صدی کو پیر کو 14ویں صدی کے پیر کو لوح محفوظ کی تحریریں نظر آتی ہیں، رسول کے صحابی کو نہیں نظر آتی تھی، حسین کو نہیں نظر آتی تھی۔ جب آپ مکہ میں کئی مہینے آپ نے قیام کیا، حضرت عبداللہ بن عباس آپ کے چاچے تھے، روز کہتے تھے پتر حسین تو کوفے نہ جا، تو کوفے نہ جا، اس لیے کہ عبداللہ بن عباس کو کوفہ کی تحریریں لوح محفوظ میں نظر آتی تھی، وہ خون کی ہولی نظر آتی تھی۔ حسین روز سن کے مسکرا دیتا، تسلیم و رضا کا پیکر روز سن کے مسکرا دیتا تھا۔ جس دن آپ نے روانہ ہونا تھا نا، عبداللہ بن عباس پاؤں میں کہتے ہیں پتر نہ جا، آپ اپنے چاچے کو اٹھا کے کہتے ہیں چاچا جو تجھے نظر آتا ہے وہ مجھے بھی نظر آتا ہے، مگر میں تقدیریں بدلنے نہیں آیا ہوں، میں لوح محفوظ کی تحریروں کو روشن کروں۔ میرے خدا نے جس وقت جو مجھ سے مانگا میں اس پہ پورا اتروں گا۔ کوئی پیر بتا حسین جیسا، کوئی تسلیم و رضا کا سبق بتا حسین جیسا، کس گمراہی میں پڑے ہو، کن لوگوں کے پیچھے پڑے ہو، کس ٹرک کی بتیوں کے پیچھے پڑے ہو، کوئی حسین کا خادم دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، محمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا۔ عباسی صاحب کہتے ہیں آخری گل صدیق اکبر دی۔ حضرت صدیق اکبر اپنی بیٹی کے گھر آئے، صدیق کی بات سننی ہے میں سنا دیتا ہوں۔ اپنی بیٹی کے گھر آئے، جب اندر داخل ہوئے سامنے ایک جوان بیٹھا ہوا ہے، صدیق ٹکٹکی باندھ کے اس کو دیکھنے لگا، دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے دیکھے جا رہا ہے۔ بیٹی نے باڈی لینگویج سے بابا کو متوجہ کرنے کی کوشش کی کہ میرے گھر آیا ہے، پیو میرا، گل میری سنے، خیر میری پوچھے، میرے والوں تک ہی نہیں جا رہا۔ جب بیٹی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوا نا، تو وہ باپ کی آنکھوں اور اس نوجوان کے چہرے کے درمیان آ کے کھڑی ہو گئی اور کہتی ہے بابا میرے گھر آئے ہو، جب سے آئے ہو اسے ہی دیکھے جا رہے ہو، میری طرف دیکھ ہی نہیں رہے ہو، میری خیریتیں نہیں پوچھ رہے ہو۔ جناب صدیق اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے ہٹا کے اس نوجوان کے چہرے پہ آنکھیں جما کے کہتا ہے بچے، جب سے میرے محبوب نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تب سے میرے بس میں ہو 24 گھنٹے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں ایک سوال تمہارے سامنے چھوڑ کے تقریر ختم کر رہا ہوں، مجھے یہ بتاؤ عبادت افضل ہوتی ہے یا عابد افضل ہوتا ہے؟ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔